أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. اور لوگاں وچوں بعض لوگ ایسے نے یشتری لہو الحدیث جو خریدتے نے لہو الحدیث نو لیضل عن سبیل اللہ
تاکہ او گمراہ کر سکن لوگاں نو اللہ دی راہ تو بغیر علم بغیر علم تو وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور بناتے ہیں انہوں کھیل اور تماشا اولئک لهم عذاب مہین یہی لوگ نے ان واسطے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو عنوان لے کے تواڈے سامنے کھڑا ہویا وہ یہ ہے کہ اسلام دے اندر گانا بجانا، گانا سننا، قوالی کرنا اور قوالی سننا اور ایسیاں مجلساں اور پروگراماں اور محفلاں دے اندر شرکت کرنا کہ جنہ محفلاں اور پروگراماں دے اندر ساز بجایا جائے، ڈھول بجایا جائے، بانسری اور واجے بجائے جان، ایدی اسلام دے اندر کی حیثیت ہے؟ اے بات اج اللہ دے قرآن اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحیح فرامین بچوں تو آنے سامنے رکھنا چاہنا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ کتاب و سنت نو صحیح طریقے نال بیان کرن دی، سنن دی اور عہدے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کی دی ہے، اس سورہ لقمان دی ابتدائی آیات وچوں ایک آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں لوگاں دی مذمت فرمائی ہے جڑے لوگ لہو الحدیث نو خریدتے ہیں، اور مذمت انہاں دی ایک بیان کی تھی ہے کہ ایسے لوگاں واسطے اللہ نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیتا ہے۔ جہنم دی صورت دے اندر رب انہاں نو اے رسوا کرنے والا عذاب روز قیامت دے گا۔ جڑے لوگ لہو الحدیث نو خریدتے ہیں اور لہو الحدیث نو اپناندے ہیں، ان بات یہ سمجھن والی ہے کہ لہو الحدیث کنوں کیا جاتا ہے، اور میرے ناقص جا علم اور میرے خیال دے مطابق قرآن دی تفسیر سب تو اعلیٰ وہی تفسیر ہے جیڑی اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بیان فرما دی تھی، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے شاگرداں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام کو سکھ کے علم حاصل کر کے جڑی تفسیر بیان کی تھی، اور
تفسیر سب تو اعلیٰ تفسیر ہے. اور لغو الحدیث کا معنی اگر اسی لغت کا سہارا لئیے تو شاید اسی حقیقت تک نہ پہنچ پائیے. اسی کسے منجد کا سہارا لئیے شاید اسی وہی حقیقت نو نہ جان پائیے. لیکن اسی یہ معنی سمجھنے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو. حضرات حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مشہور و معروف کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں نقل فرمایا ہے. ذرا دھیان نال سماعت فرمانا. مختصر وقت ہے، میں جانا کہ اس وقت کے اندر زیادہ تو زیادہ باتاں تواڈے گوش گزار کرتے ہیں. اور یہ بھی بات دسنا چاہنا کہ اس عنوان نو رکھن دا مقصد یہ ہے کہ آج سارے ملک پاکستان دے اندر ساری حکومت کی سرپرستی دے اندر پنجاب کے مختلف کالجاں اور یونیورسٹیاں دے اندر اور مختلف مقامات تے میوزک دے پروگرام، میوزک فیسٹیول دے نام تے یہ پروگرام کیتے جا رہے ہیں. اور سب تو بڑا المیہ ہے کہ ایک تے جڑے میوزک دے پروگرام کیتے جا رہے ہیں کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر، یہ اور جگہ نے جتھے لوگ اپنے بچیاں نو علم سیکھن واسطے بھیج دے ہیں. بچے اور بچیاں علم دے حصول واسطے کالج اور یونیورسٹیاں دے اندر جاتے رہتے. لیکن ساری اس یہودیاں دی پیچی ہوئی اور مقرر کردہ جیڑی گورنمنٹ سارے تے ہر دور مسلط ہوئی ہے، انہیں ہمیشہ کافروں دے ٹارگٹ ہی پورے کیتے ہیں. جی میں کہ ہم دیکھو نا بچے تے بچیاں لوگ بھیجتے ہیں علم حاصل کرنے واسطے، لیکن ساری گورنمنٹ ہونا بچے تے بچیاں نو میوزک فیسٹیول کے نام دے کنجر تے کنجریاں بنا رہے ہیں. نچن والے لڑکے، نچن والیاں لڑکیاں، کالجاں دیاں اسٹوڈنٹ اور طالبات، یونیورسٹیاں دے اسٹوڈنٹ اور طالب علم اور طالبات اینا پروگرامہ چ ڈانس کرتے نظر آؤں دے، رقص کرتے نظر آؤں دے، گانیاں دی آواز کے اوپر ڈانس کرتے نظر آؤں دے. اور یہ سارا کچھ ساری گورنمنٹ کے زیر سرپرستی ہو رہے ہیں. حضرات ایک تے کہ یہ عمل جرم ہے، یہ عمل کفر ہے، یہ عمل اسلام کے خلاف ہے. اور نمبر دو یہ ہونا جگہ تیرے ہے جیڑیاں جگہ علم دے حصول واسطے خاص سن. نمبر تین یہ ہو اس وقت رہے ہے کہ جس وقت امت مسلمہ تے یہودی ظلم و ستم دے پہاڑ ڈالتے ہیں. کیوں جی ایک پاسے فلسطینی معصوم بچے شہادت دا جام پی رہے ہیں، ایک طرف مسلمانہ دیاں بے قصور عورتاں انہاں دیاں عزتاں پامال کی دیا جا رہی ہیں اور دمباری کر کے انہاں دے جواناں نو قتل کیتا جا رہا ہے. مکانات انہاں دیاں عمارتاں مسمار کی دیا جا رہی ہیں. چاہیے ایسی کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی دی مدد واسطے اٹھ دے، وہ دی ہیلپ واسطے جان دے، لیکن انہاں ظالماں نے بجائے انہاں دی ہیلپ کرن دے، بجائے انہاں دی مدد کرن دے، انہاں نے اس وقت جس وقت مسلمان کٹ رہے ہیں انہاں نے میوزک فیسٹیول شروع کر دیتے، انہاں نے گانے بجانے اور ڈانس شروع کر دیتے، انہاں نے رقص شروع کر دیتے، انہاں نے جگہ جگہ تے اس طرح دے پروگرام اپنی سرپرستی کے اندر کرنے شروع کر دیتے ہیں. اس تو بڑا اور افسوس کا مقام کی ہو سکتا ہے؟ اس تو بڑا اور افسوس کا مقام کی ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ دے مسلمان کٹ رہے ہیں اور دوسری جگہ دے مسلمان جشن منا رہے ہیں. اور
جشن منان والے بھی مسلمان، کٹے جان والے بھی مسلمان، کنوں بندہ مسلمان سمجھے، کدھر افسوس کرے۔ حضرات آؤ ذرا کتاب و سنت کی روشنی کے اندر رب دے قرآن اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین کی روشنی کے اندر اس عمل کا تھوڑا جا جائزہ لئیے۔ ایک گانا بجانا، ڈانس کرنا، رقص کرنا، ایک گانے دی تھاپ تے، ڈھول دی تھاپ تے اچھلنا کودنا، او قوالی دی صورت جو ہے، او گانے دی صورت جو ہے، او تمام دی صورت جو ہے، انہوں کرن والے خسرے ہون، انہوں کرن والے اداکار ہون، انہوں کرن والے نام نہاد مذہبی تنظیموں کے لوگ ہون، تمہارات پان والے کوئی پیر یا مولوی ہون، دیکھنا تے اے قرآن دے حدیث نہ دے بارے کی ہم ہے۔ آؤ ذرا سنو، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسر قرآن اور حدیث دے امام اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیان کرتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے انہاں دے قول نو اپنی تفسیر نقل فرمایا ہے۔ اے آیت جڑی ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوکاں بھی جو بعد ایسے نے جڑے لہو الحدیث نو خرید دے ہیں تاکہ اللہ دی راہ تو لوگاں نو ہٹا سکن، رب دی راہ تو گمراہ کر سکن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے قسم کھا کے یہ بات بیان کی دیئے، فرماتے ہیں هو الغناء واللہ الذی لا الہ الا هو الغناء واللہ الذی لا الہ الا هو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال کیتا گیا، سوال کرنے والے نے سوال کیتا، اے عبداللہ جی دسو نا، اللہ نے قرآن دے اندر لہو الحدیث کا لفظ استعمال کیتا ہے کہ لوگ لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، اے لہو الحدیث کا مطلب کی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مینوں اس اللہ دی قسم جنہیں سوا کوئی کائنات دے اندر معبود نہیں، میں قسم کھا کے دینا، هو الغناء، لہو الحدیث تو مراد گانا ہے، هو الغناء، لہو الحدیث تو مراد گانے دے آلات نے، هو الغناء، لہو الحدیث تو مراد گانے دے متعلقہ سارے آلات نے، ساز بجان والے آلات نے، ڈھول ڈمکائی دے اندر موجود ہے، بانسریاں دے اندر موجود نے، گانے باجے دے اندر موجود نے، قوالیاں دے اندر موجود نے، اور رب نے کیا قرآن دے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوکاں وچوں جڑے لوگ اس لہو الحدیث نو خریدتے ہیں، اینو اپناندے نے تاکہ اللہ دی راہ تو گمراہ کر سکن۔ فرمایا انہاں دا انجام کی ہوئے گا، اولئک لہم عذاب مہین، کل قیامت والے دن رب انہاں نو رسوا کرنے والا جہنم دا عذاب دے گا۔ کتنا لوگاں جڑے گانے بجاندے نے، جڑے گانے بولدے نے، جڑے گانے سندے نے، جڑے قوالیاں گاندے نے، جڑے قوالیاں سندے نے، جڑے قوالیاں والیاں مجلساں دے اندر شرکت کردے نے، اور اس قوالی نو محفل سماع دا نام دے کے مسجداں دے اندر اور مختلف مدارس دے اندر قوالیاں دے پروگرام کردے اور کراندے نے، انہاں لوگاں دا انجام کی ہے؟ فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، انہاں واسطے دردناک عذاب میرے رب نے تیار کیتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ دی تفسیر سنی جے نا، اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں قضا قال ابن عباس و جابر و اکرمۃ و سعید بن جبیر و مجاہد و مکحول و عمرو بن شعیب و علی بن بزیمہ۔ فرماندے نے اے جڑی بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے، اے وہی بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیان کی دی ہے، اے وہی بات حضرت جابر نے بھی بیان فرمائی ہے، اے وہی بات حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان کی دی ہے، اے وہی بات حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے بھی بیان کی دی ہے، اے وہی بات امام مجاہد رحمہ اللہ نے بھی بیان کی دی ہے، اے وہی گل امام مکحول رحمہ اللہ نے بھی بیان کی دی ہے، اے بات حضرت عمر بن شعیب رحمہ اللہ نے بھی بیان کی دی ہے، اے وہی گل علی ابن بزیمہ رحمہ اللہ نے بھی بیان فرمائی ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی صحابہ اور تابعین بھی جو مفسرین نے ان ساری اس بات پر اتفاق ہے کہ لہو الحدیث کا مراد گانا بجانا ہے، گانا ہے، گانا سننا ہے، قوالیاں گانا ہے، قوالیاں سننا ہے۔ اس لہو الحدیث کا مراد ایک چیز نے اور انہاں دے متعلقہ جو آلات نے وہ آلات مراد نے۔ فرمایا جڑے لوگ یہ سارے کام کرتے کراندے نے انہاں دا انجام ہے اللہ کل قیامت نو انہاں نو رسوا کرنے والا جہنم دا عذاب وچ مبتلا کرے۔ اے ہے ایدی حیثیت اسلام دے اندر جنہوں آج ساری پاکستانی اسلامی حکومت ہائے جس حکومت گیت گاندے یا سارے مولوی بھی نہیں تھکتے، جس حکومت دے تعریفاں کردے یا سارے علماء نہیں تھکتے، اے ہے اس گورنمنٹ دی حقیقت۔ حضرات شاید تو آپ کو پتا ہوئے جیڑے لوگ میں نے مسلسل سنتے ہیں انہوں نے پتا ہے نہ میرا کسے سیاسی جماعت میں میرا کوئی تعلق ہے، کوئی نون لیگ ہے، کوئی کاف لیگ ہے، کوئی پی ٹی آئی ہے، کوئی پیپل پارٹی ہے، میں نے کسے لگ کرتے ہیں اساں بیان کرنا ہے رب دا قرآن بیان کرنا ہے، آمینہ دے لال دا سچا فرمان بیان کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیڑی گل غلط ہے اور کرنے والی نون لیگ ہوئے، کرنے والی پیپل پارٹی ہوئے، کرنے والی پی ٹی آئی ہوئے، کرنے والی کاف لیگ ہوئے، اور کرنے والا ساڑھی کوئی مذہبی جماعت ہوئے، انشاءاللہ غلط کی تردید کرتے رہا کہ حق کا اعلان کرتے رہا۔ اس واسطے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے کسی نواز شریف نال کوئی اختلاف ہے یا میں نے زرداری نال کوئی اختلاف یا میں نے عمران خان، میں نے کسی نال کوئی اختلاف نہیں، ذاتی کوئی اختلاف نہیں، لیکن کتاب و سنتی جیڑا بھی مخالفت کرے گا انشاءاللہ اسی دی مخالفت کرا کرے گا۔ یہ سارے ایمان دا حصہ ہے، جے اسی خاموش ہو جائیے تو سارے نال بڑا بغیرت کوئی نہیں۔ اگر اسی اللہ دیا غلط باتاں دے خاموش ہو جائیے سارے نال بڑا بے ایمان کوئی نہیں۔ آگو گے ایک بغیرت دے بے ایمان علی گل کی چھولے دیا حدیث سماعت فرماؤ میرے دتوالے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماندے نے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا تواڈے وچوں برائی ویندا ہے اونوں چاہیے اگر طاقت رکھ دے تے اپنے ہاتھ نال روکے، اگر ہاتھ نال روکن دی طاقت نہیں تے اپنی زبان نال او دے تو لوکاں نوں منع کرے، اگر زبان نال بھی نہیں روک سکدا پھر کم از کم اپنے دلوں نوں برا جانے، اپنے دل تو دے نال نفرت کرے۔ اور فرمایا دلوں نفرت کرنا اے ایمان دا کمزور ترین درجہ ہے، جیڑا کسے برائی نوں ویکھ کے دلوں بھی نفرت نہیں کرتا، دلوں بھی برا نہیں جانتا،
وہ سمجھ لوے کہ وہ ایمان تو خارج ہو چکی ہے، وہ دل میں ایمان نام دی کوئی چیز موجود نہیں۔ اے الحمدللہ اسی مومن کہو الحمدللہ، تسی بھی سارے مومن ہو نا، تے مومن دی نشانی ہے او برائی ویکھ کے خاموش رہ سکدا تے جیڑا برائی دا ساتھ دے، جیڑا برائی ویکھ کے خاموش رہے او تے مومن نہیں، جیڑا برائی کو دل و نفرت بھی نہ کرے او تے مومن نہیں، تے جیڑا برائی دا ساتھ دے او مومن، جیڑا برائی نو نال لے کے ٹرے او مسلمان ہے۔ اللہ میرے دوارو صحیح مانے چ مومن بلندی توفیق عطا فرمائے۔ اور یارو جیڑی رات قبر چ او بار تے جنی دیر تک رب بولو نہ آئے کوئی مار سکدا، عزت ذلت کدے ہاتھ وچ ہے، روٹی پانی کدے ہاتھ وچ ہے، تے پھر حق گل کہن تو کیوں ڈرتے، پھر سچ بیان کرن تو کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ اللہ، آؤ ذرا سنو انشاءاللہ میں تمہارے سامنے کتاب و سنت بھی جو بات رکھنا تھا، یہ تو سنیا دے نا، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، حضرت جابر اکرمہ، حضرت سعید بن جبیر، مجاہد، مقہول، عمر بن شعیب، علی بن مزیمہ، انہاں سب دا تو سن لئے کہ لہو الحدیث تو مراد انہاں ساریاں نے کی لئے گانا بجانا، قوالی کرنا، قوالی سننا، گانا سننا، اور گانے تے قوالی دے آلات بانسری، باجا، ڈھول اور جناب جھنگنے، یہ سارا کچھ انہوں کیا جاتا ہے لہو الحدیث، بولو کیا جاتا ہے لہو الحدیث۔ آؤ امام حسن بصری رحمہ اللہ انہوں نے کولو بھی سن لو، ان کی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں انزلت ہذہ الآیت ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت نو تلاوت کر کے فرماتے ہیں یہ آیت اتری ہے فی الغناء والمزامیر، ایک گانیاں دے متعلق آیت اتری ہے، ایک قوالیاں دے متعلق آیت اتری ہے، ایک تبلیاں دے متعلق آیت اتری ہے، ایک واجیاں دے متعلق آیت اتری ہے، ایک ڈھولاں دے متعلق آیت اتری ہے، ایک بانسریاں دے متعلق آیت اتری ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک آیت کا معنی ہی ہے کہ فرمایا اس لفظ لہو الحدیث تو مراد الغناء والمزامیر، یہ تو مراد گانا بھی ہے، یہ تو مراد گانے دے آلات بھی ہیں، اور میرے رب نے انہاں نو رسوا کن عذاب کا باعث بنایا ہے، رسوا کن عذاب کا ذریعہ میرے رب نے انہاں نو بیان فرمایا ہے۔ حضرات او مسلمانوں جڑے گانے اچ مبتلا ہو، گانے سنان دے اندر اور جناب ایک قوالیاں سنان دے اندر، اور کئی لوگ دے قوالی نو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے سنتے ہیں۔ اور سن لو امام شافعی کہو رحمت اللہ علیہ، سارے کو رحمت اللہ علیہ، وہ ایک علاقہ چھڑ کے آئے تے کسی نے انہاں کو سوال کیتا، جناب ہوتے اساں دیکھے کہ محفل سما ہوندی ہے، ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول دا نام لیندا ہے، نال تبلے بجاندا ہے، نال ڈھول بجاندا ہے، نال گانے جناب گانے دے آلات بجاندا ہے، اور نال اللہ رسول دا نام لیندا ہے، تہاڈا او دے متعلق کی خیال ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماندے ہیں میرا فتویٰ اے وے او زندیق میں، وہ کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ امام شافعی نے قوالیاں گان والیاں نو اپنے دور دے قوالاں نو کی آکھیا زندیق نے، قوالیاں سنن والیاں نو کی آکھیا زندیق نے، قوالیاں دے پروگرام کروان والیاں نو کی آکھیا زندیق نے، اور جنوں تو عبادت سمجھنے اونوں ائمہ دین نے کفر آکھیا، جنوں تو عبادت سمجھ کے کرنے نا انہوں تیرے دین دے امامہ نے کفر کا نام دیتے، اور اس کفر کرنے والی انہوں زندیق آکے ہے۔
اور صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ نہیں، امام ابو حنیفہ نو پڑھ لو اور امام مالک نو پڑھ لو، جاؤ پیر عبد القادر جیلانی دا رحمہ اللہ کا مطالعہ کرو، سب نے حدیث تردید کی تھی ہے، کسے نے بھی یہ جائز قرار نہیں دیا۔ ایک قوالی کی گل کر رہے ہیں، قوالی دی جنہوں تو محفل شمال ہے، جنہیں اندر قوال نالے تبلے بجاندہ ہے، نالے باجے بجاندہ ہے، نالے بانسریاں بجاندہ ہے، نالے ٹھول بج گئے تے نالے وہ قرآن دی اندر پڑھتے ہیں، پڑھتے کہ نہیں پڑھتا، نالے رسول اللہ دی ناتا پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دے متعلق قائمہ کی جاتے ہیں، یہ کام کرنے والے کون نے؟ زندگی حضرات تو انہوں عبادت سمجھ رہے کہ آج لوگ بڑے شوق نال گانے سنتے ہیں۔ آج جڑا اللہ نے آکھے نا لیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ، لیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ، اے لہو الحدیث جڑا نا اے لوگاں نو اللہ دی راہ کو ہٹا دیتا ہے، لوگاں نو اللہ دی راہ کو ہٹا دیتا ہے۔ جاؤ مشاہدہ کر کے دیکھو اور لوگاں نو تھوڑا جہا بول کے دیکھو، جیڑا بندہ گانے سنتا ہے، قوالیاں سنتا ہے، وہ نماز پڑھنے کو جی نہیں کرتا، وہ قرآن سننے کو جی نہیں کرتا، وہ قرآن پڑھنے کو جی نہیں کرتا۔ آہستہ آہستہ وہ دل وچوں قرآن دی محبت نکل جاتی ہے، نماز دی محبت نکل جاتی ہے، وہ دل وچوں اسلام دی محبت نکل جاتی ہے۔ اصل دے اندر فلسطین دا مسئلہ سی تے نوجوان اٹھے احتجاج کیتا، بھائی مانا نے آکھیا ہے تے نوجوان اٹھ پے نے ساڈے خلاف احتجاج کرن، یہودیاں دے خلاف، انہاں نو دیو دارو، انہاں دارو دے دیتا میوزک فیسٹیول دا، لو نوجوانوں تہاڈا ہے کام ہے تسی یہودیاں دے خلاف احتجاج نہ کرو، فلسطینیاں دا تہاڈے نال کی تعلق ہے، تسی گانے شانے سنو، تسی ذرا نچ گا لو، رقص کر لو، بھنگڑے پا لو، ہائے ہائے ہائے، وہ ہے اسلامی مملکت ہے، اے وہ حکومت ہے جنہیں قصیدے آج مولوی پڑھ رہے ہیں ممبرات کھلو کے۔ آج تو میاں صاحب آئے ہیں تشریف لے آئے ہیں پاکستان، کہ پتہ لگا کئی مولویاں نے اپنے جمعے کا عنوان یہ رکھے آج میاں دے نالے وجن جمعہ پڑھا اینا حکومتاں نے تسی ممبرات قصیدے پڑھتے ہو جیڑے سینمیاں دا افتتاح کر کے مگروں دعا مانگتے ہیں۔ کیوں جی سینمیاں دے افتتاح کر کے نہ دعاواں منگیاں نے کہ نہیں منگیاں؟ کی مانگتے ہوں کہ یا اللہ سینمے دے برکت دا حولا ولا قوت الا باللہ، دعا جو منگی نے سینمے دا افتتاح کر کے ایک دعا، وہ جڑا مولوی دعا منگن والا اس غیرت کو خالی مولوی نو پوچھو، مولوی ہاتھ چوک کے کی آخیا صحیح اللہ سہمج برکت پا، کتھے ڈر گئی ہے غیرت، کتھے ڈر گیا ایمان؟ کیا ممبر و محراب ناکمہ واسطے سن کہ میاں دے نعرے بجن گے، اور اے ممبر و محراب اس واسطے سن تھے نعرہ بجے رب دی توحید دا نبی دی سنت دا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کیڑے پاسے کو اللہ اللہ سنو، اے جو کچھ ہو رہے ہیں یہ کتاب و سنت کی حیثیت ہے، اور تسی میں ذرا دھیان کرو، آج انہاں موبائلاں چ گانے بھرے نے، قوالیاں بھریاں نے، ساڈے بھائی موٹر سائیکل تے بیٹھا ہے تے کنا چ ٹوٹیاں لائیاں نے گانے سن رہے ہیں، ایک گڈی چلا رہے ہیں نال ٹیپ لگی ہے گانے سن رہے ہیں، تے جے کوئی آکھے نا یار گانے بند کر چھڑ، وہ گانے بند کر کے قوالی لا، اللہ مولوی جی ہو ٹھیک ہے نا، وہ دا خیال ہے کہ قوالی سننا ثواب ہے، اور قوالی بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم گانا ہے، وہ بھی ایمان تو خالی کر دیتے
قوالی کر آج جنہاں نو رات نو گانا سنیو بغیر نیندر نہیں آندی جنہاں دا سکون گانیاں تے قوالیاں جے ذرا اپنے گریبان وچ منہ ڈال کے نا ذرا سوچیا جی کہ تسی کس جگہ تے کھڑے ہو ذرا روایت میں سن لو جامع ترمذی دی حضرت ابو امامہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے ان النبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وأكل أزمانهن حرام وفيهن أنزل الله علي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم حضرت ابو امامہ جامع ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے ہیں آمدے نے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل دے اندر اس حدیث کا ذرا پس منظر سن لو کافر جڑے سن کافر مشرکین مکہ انہاں دے وچ ایک کام پایا جاندا سی جیڑیاں گانے گان والیاں لونڈیاں ہوندیاں سن اودی باقاعدہ تجارت کردے سن گانے گاؤن والیاں جیڑیاں نچن والیاں بھنگڑے پان والیاں جنہاں نوں تسی اج کل اداکارہ کہندے ہو اے جیڑیاں مشرکین مکہ دے اندر سن نا انہاں دا باقاعدہ سودا ہوندا سی باقاعدہ خریدیاں تے بیچیاں جاندیاں سن جیڑا بندے نے کوئی شغل میلہ کرنا ہوندا او جناب گان والی ایک بندے کو خرید کے یا کرائے تے لے جاندا اونوں پھر کرایہ دیندا یا او دا مول تے چھڑدا تے جا کے اونوں نچاندا رہندا گواندا رہندا اور اونوں جناب پکڑے اودے کول پواندا رہندا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یحل بیع المغنیات ولا شراؤهن اے گانے گان والیاں نو بیچنا اور انہاں نو خریدنا انہاں نو کرائے تے لے کے نچانا اے حلال نہیں لا یحل بولو حلال کچھ بولو حلال جڑے اپنیاں شادیاں دیاں مہندیاں تے نچن والیاں کرائے تے مگوا کے نچاندے ہو لا یحل اے حلال میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں گاؤن والیاں نو کرائے تے لے آ کے انہاں نو مول خرید کے انہاں دی قیمت دے کے انہاں دا کرایہ دے کے انہاں نو نچانا انہاں نو ڈبانا انہاں نو گانے انہاں کولو سننا میرے نبی نے حرام قرار دیتا ہے اور اگے کی فرمایا وَأَكْلُ أَثْمَانِهِنَّ حَرَامٌ انہاں دی قیمت بھی بولو حرام ہے میرے نبی نے کیا کیا انہاں دی قیمت بھی حرام ہے بولو انہاں دی قیمت بھی حرام ہے فرمایا وَفِيهِنَّ أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ انہاں دے بارے اللہ عز و جل نے میرے تے آیت اتاری ہے اللہ دے نبی کیڑی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ میرے نبی نے بھی وضاحت کر دی تھی کہ اس آیت کا مطلب ہے گاؤن والیاں نچانا لیاؤنا خریدنا کرایہ دے کے انہاں دی قیمت لگا کے منگوانا نچانا اور گانے چلانا ڈانس کروانا سب حرام ہے جامع ترمذی کی روایت اللہ یہ سارا کچھ اسلامی مملکت وچ ہو رہا ہے اسلامی حکومت دے زیر سایہ ہو رہا ہے انا للہ ہے یہ دی حیثیت کی ہے آپ ذرا قرآن پڑھیے اللہ نے نا قرآن میں جو مشرکین مکہ دی گل کی تھی سورہ انفال ہے اور رب دے قرآن دا پارہ نامہ ہے سنیا جے ذرا رب دا قرآن کی اعلان کرتا ہے اللہ مینوں تانوں قرآن دا پیار عطا فرمائے آج کئی ایسے مسلمان نے بلکہ بڑے سارے ایسے نے جڑے گانے سن کے روندے نے گانے سن کے ہائے ہائے نالے گانا سن رہے نالے قوالی سن رہے
نالے آنسو بہا ہے. وہ جی بڑا دردناک گانا ہے، دل دکھان والا گانا ہے، اداسی والا گانا ہے. بھائی ایمان نہ ہوئے اینو رون ہوندا گانے آتے، اینو رون ہوندا قوالیاں دے. اور جنہ دے تذکرے کر کے تو اپنی نسبت انہاں ول کرنا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. انہاں دی صفت میرے رب نے قرآن میں پتہ کی بیان کی دی ہے، یہ صدمہ پا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا جڑے میرے نبی دے یار نے نا، میرے نبی دے منن والے صحابہ جدوں او سندے نے کی ما انزل الى الرسول، جیڑی شے رسول وال اتری ہے. اور رسول وال کیڑی شے اتری ہے؟ سارے بولو ذرا قرآن اترے نا. صحابہ جدوں قرآن سندے نے تے اللہ فرمانے نے سونیا ترا آیونہم، تسی ویندے ہو انہاں دیاں اکھاں نوں تفیض من الدمع، او اکھاں جو آنسو بہن لگ پیندے نے. قرآن سنتے جاندے نے تے روندے جاندے نے، قرآن سنتے جاندے نے تے آنسو بہاندے جاندے نے. اللہ اے آنسو کیوں بہاندے نے؟ فرمایا مما عرفوا من الحق، جدوں انہاں نوں حق دی سمجھ آندی ہے تے انہاں دی اکھاں جو آنسو جاری ہو جاندے نے، خوشی دے آنسو جاری ہو جاندے نے، شکرانے دے آنسو جاری ہو جاندے نے. تے جدوں انہاں دی اکھاں جو اتھرو نکلدے نے نا تے پھر رب کول دعا کردے نے. کی آندے نے؟ ربنا آمنا، اللہ اسی تیرے قرآن تے ایمان لے آئے ہیں، اللہ اسی تیرے نبی دے اترن والے فرمان تے ایمان لے آئے ہیں. فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ سانو بھی حق دی گواہی دین والے میں شامل فرما. ایس نبی دے صحابہ، نبی دے صحابہ قرآن سن کے روندے نے، اور تو آج قوالی سن کے روندے. میرے نبی دے صحابہ قرآن سن کے روندے نے، تو گانے سن کے روندے. سنو وَإِذْ قرآن دے اور مقام صحابہ دی گل رب کرتے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. فرمایا جدوں انہاں دے اوتے رب دے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے تے او روندیاں ہویاں رب کے سجدے ڈگ پیندے. روندیاں رب کے کی ڈگ پیندے نے. تے آج تو قوالیاں سن کے پیا رونا ہے تے نالے سجدے پیا کرنا ہے تے تمانا پیا پانا ہے تے رقص پیا کرنا ہے. کیوں جی؟ آج کتنے سارے ایسے عاشق نے جنہاں نوں قوالی دی دھمال پے جاندی ہے، وجد تاری ہو جاندا ہے. آندے نے جی وجد تاری ہو گیا، حضرت دے اوتے وجد تاری ہو گیا. اوے اے وجد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہے، فرماندے نے کہ وجد شیاطین تاری کردے نے. باقاعدہ شیطان انہاں دے جسم وچ حلول کردے نے، پھر شیطان انہاں نوں ٹپاندے نے، نچاندے نے، اچھلاندے نے، اور پھر جدوں شیطان نکل جاندے نے تے مدہوش ہو کے تھلے ڈگ پیندے نے. فرمایا یہ سارا کام کون کراندے نے؟ شیطان. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اساں اپنیاں اکھاں دے نال ایسیاں سما والیاں قوالیاں والیاں مجلساں دے اندر شیاطین نوں باقاعدہ اپنیاں اکھاں نال ویکھے ہیں. انہاں مجلساں دے اندر شیطان باقاعدہ اوندے نے، نچدے نے، ٹپدے نے، گاؤندے نے، رقص کرتے ہیں، اور جنہیں وچ داخل ہوتے ہیں نال انہوں میں ٹپاندے ہیں. آندے نا لو جی حضرت وجد تاری ہو گیا. جدوں سمجھو نا قوالی سن کے کسے دے وجد تاری ہویا ہے، سمجھو بڑا شیطان ہے دے وچ داخل ہویا ہے. جڑا چوکھا اچھلے اوڈا بڑا شیطان، جنہ چوکھا دھمال پائے اوڈا بڑا شیطان. کئی اج کل تے سوشل میڈیا دا دور ہے،
ویڈیو بن جاتی ہے چڑھ جاتی ہے فیس بک تے کئی بار ویکھی ہے قوالی کرنے والا قوالی کر رہا ہے سنن والے سامعین وچوں ایک بجا ہوندا تو او تے چڑھ جاندا قوالی کرنے والے تے چڑھ جاندا سپیکر او پہلے قوالی کرنے والا تھلے پیا اوتے پیا تے ٹپی ہوندا اوتے لوکی پھڑ پھڑ کے بڑا پہ لاندے نے تھلے اے شیطان دا کام ہے اے دا رحمان دا کوئی تعلق نہیں یہ سارے سماعت قوالیاں شیطانیاں بننا اب کو تیری مرضی تو پاویں سن پاویں چھڑ دے پاویں کر دے پاویں نہ کر اساں تینوں گل صحیح سنا جانی ہے انشاءاللہ آؤ سنو میں سنان لگا سا مشرکین مکہ دا عمل اللہ نے قرآن میں بیان کیتا نام پارے دے اندر اللہ فرماتے ہیں ما کان صلاتهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اللہ نے نا مشرکین مکہ کی گل کی ہے آپ بلکہ پچھلی آیت میں تو سنانا چاہنا تاکہ گل پوری سمجھ آ جائے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ فرماتے ہیں ایک مشرک آندے نے کہ سانو رب نے عذاب نہیں دینا کیوں نہیں عذاب دینا انہاں نوں رب نے حالانکہ اللہ دی راہ تو لوکاں نوں منع کردے نے رب دی راہ تو لوکاں نوں روک دے نے تے اگے رب نے کی فرمایا اور اے لوگ اس بیت اللہ دے متولی بھی نہیں اے اپنے آپ کو بیت اللہ دا متولی آندے نے نا اے بیت اللہ دے متولی بھی نہیں اللہ نے بیت اللہ دے متولی کون نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون بیت اللہ دے متولی تے متقین ہیں پرہیزگار لوگ نے تے اگے رب پتہ کی آندا ہے اے جنہاں تسی بیت اللہ دا متولی سمجھدے ہو انہاں دا حال تے ہے وما كان صلاتهم عند البيت الا مقام وتصديا فرمایا اے بے ایمان تے بیت اللہ دے کول سیٹیاں مار دے نے تے تالیاں مار دے نے سیٹیاں مار دے نے تے تالیاں بجاندے نے اے بیت اللہ دے کول جا کے سیٹیاں بجاندے نے تے تالیاں مار دے نے کون مشرکین مکہ رب دے گھر وچ جا کے سیٹیاں مار دے نے تالیاں مار دے نے او جڑا اج قوالی دے نام تے تالیاں مارے اور سیٹیاں مارے مینوں دسو اے دا تعلق کدے نال جا کے ہوئے اور بیت اللہ کی سیڑیاں مار دے تے تالیاں مار دے تو مسیحاں نے قوالیاں کرا کے سیڑیاں تے تالیاں مار لے اور بیت اللہ کی سیڑیاں تے تالیاں مار دے تو آج یونیورسٹیاں اور کالجاں دے اندر میوزک فیسٹیول کروا کے سیڑیاں تے تالیاں مروانے ناچ کرنے گانے سننے یہ تے مشرکین دا کام سی تو کہا مسلمان بنیا پھر اور آؤ قرآن دا ایک اور مقام سنانا اللہ فرماتا ہے یہ پتا دے ایک گانا شانا کی ہے سنیا دے ذرا اللہ قرآن چاہتے ہیں جدو رب نے شیطان نو کٹیا نا جدو اللہ نے آکھے آدم نو سجدہ کر انہیں کیا کیا میں نہیں کرنا رب نے آکھے دفع ہو جا میرے ایتھوں جنت وچوں آسمانہ وچوں دفع ہو جا نکل جا آندہ ہے کڑ دے دیتا ہی کہ مینوں مہلت دے فرمایا جا میں تینوں قیامت تک مہلت دے چھڑی اے میں پھر تیرے بندیاں نوں گمراہ کراں گا رب نے آکھیا جا ہڈیاں تک زور لا لے جیڑا میرا ہوئے گا وہ نہیں گمراہ ہوئے گا جیڑا میرا ہوئے گا وہ گمراہ تے جیڑے شیطان پیچھے لگے ہو ذرا غور کرو کدے ہو رب نے کیا کرے الا عبادی منہم المخلصین اور جا ابلیس دل مارنا جنہ کو مارنے
اور یہ کیا سی نا میں آواں گا انہاں دے اگوں بھی انہاں دے پچھوں بھی انہاں دے سجیوں بھی انہاں دے کھبیوں بھی میں انہاں نو گمراہ کراں گا راہاں وچ بیٹھ بیٹھ کے بھی رب نے آکھیا جا اگوں آ پچھوں آ سجیوں آ کھبیوں آ راہاں وچ بیٹھ کے انہاں نو گمراہ کر جو مرضی کر الا عبادی تیرے پیچھے لگن گے پر جڑے میرے بندے نے وہ تیرے پیچھے نہیں لگن گے میرے بندے نہیں تو گمراہ کر سکے گا تے یارو جڑے اسی شیطان پیچھے لگ کے بھجی پھرنے ہیں ذرا غور کریے اسی رحمان دے ہیں کہ شیطان دے اور میرے رب نے واقعہ جا تیرے مار لے کی کر لے واستفزز من استطاعت منهم اے 12-15 جے سورۃ بنی اسرائیل جے واستفزز من استطاعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا اللہ فرماتے ہیں جا دل مار لے پھسلا لے انہوں جنوں تو پھسلان دی طاقت رکھنا ہے انہوں پھسلا لے کیویں بصوتی کا اپنی آواز نہ بصوتی کا بولو اپنی بصوتی کا اپنی آواز نہ واجلب علیہم بخیلک ورجلک تے دوڑا لے نہ تے اپنے گھوڑ سوار تے اپنے پیادہ فوجی جویں ہو سکتا ہے انہاں نو گمراہ کر لے وشارکہم فی الاموال والاولاد تے انہاں دے مالاں تے اولاداں وچ بھی شریک ہو جا واقعہم انہاں نو وعدے کیتے وما يعدهم الشيطان الا غرورا فرمایا لوگوں سمجھو شیطان کا ہر وعدہ دھوکے تے فریب والا جے میرے رب نے شیطان نو آکھیا جا دل مار لے ہن اے دے وچ لفظ کی آیا بصوتی کا کی لفظ آیا سارے بولو بھی رب نے آکھیا جا اپنی آواز نال انہاں نو پھسلا لے پتہ دے آواز کی ہے یہ دے متعلق مفسرین نے لکھیا ہے واستفزز منہم بصوتک یہ شیطان دی آواز تو مراد گانا اور بانسریاں باجے ڈھول قوالیاں یہ آلات میوزک یہ سارا کچھ صوت شیطان ہے بولو کی یہ صوت ہے یہ شیطان دی آواز ہے جدے نال شیطان بڑیا بڑیا نو کھچ لیا ہوتا ہے کیوں جی کھچ لیا ہوتا ہے کہ نہیں کھچ لیا ہوتا ہے گانے سن دیں اللہ معاف کرے ہن دے آ ساڈے پکے مسلمان جڑے مسلمانی دی موت لوائی بیٹھے نے نا بڑے بڑے مذہبی طبقہ وہ بھی مہندیاں تے ڈھول بجان نو نا جائز سمجھی بیٹھے نے تے نال آپ بھی لمبیاں لمبیاں داڑیاں رکھ کے پگڑے باندھے نے نال اپنی کڑیاں نو تے نواں نو بھی پگڑے پواندے نے انا للہ اسی کالجاں یونیورسٹیاں نوں روندے آ گئے ایتھے گھراں وچ ناچ گانے لگے خسرے نچ رہے نے ڈھول بج رہے نے حضرت صاحب آپ بھی نچ رہے نے نال سارا بال بچہ بھی نچ رہا ہے بسعودے کا ایک ڈھول بانسری باجا تمال یہ جتنے بھی آلات نے میوزک دے سب تینوں مضامیر آکیا گیا آلات طرف آکیا گیا حدیث کے اندر فرمایا سارے شیطانی آواز یہ بولو کی نے اور میرے نبی نے بانسری کو شیطانی آواز آکیا کہ نہیں آکیا حدیث سنی جنا میرے نبی نے فرمایا بانسری شیطان دی آواز ہے اور بانسری کی ہوتی ہے ایک جی کو بانس دی بڑی لکڑی دی وچ سوراخ ہوندے نے اودے پھوک مارتے نے تے اوتوں سوراخ ہوندے نے مختلف تے انگلیاں اوتے رکھ دے چکدے نے تے مختلف رنگ دیاں آوازاں نکلدیاں نے آئیے نا بانسری میرے نبی نے بانسری نو کی آکھیا شیطان دی تے مینوں دسو اج دے جدید میوزک دے آلات میں کہ رحمان دی آواز ہے اے دن رحمان ملدا ہے اے دن اللہ دا قرب ملدا ہے نہیں اے نا آلات نال
شیطانی عادت ہے، شیطانی عبادت ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سن لو، آپ فرماتے ہیں انما نہید عن صوتین احمقین فاجرین، فرمان لوگو مینوں دو احمق فاجر گناہ والیاں عبادتوں تو منع کر دیا گیا۔ کیڑیاں عبادت؟ احمق فجور والیاں، گناہ والیاں، اور احمق والیاں دو عبادتوں تو منع کر دیا گیا۔ اللہ دے نبی کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا صوت اللہو ولعب ومزامیر الشیطان، فرمایا ایک آواز جڑی خوشی دے ویلے لہو و لعب دے اندر شیطان دی آواز ہے، وہ کیڑی آواز ہے؟ گانے، قوالیاں، بانسریاں، تبلے، ڈھول، واجے، میوزک۔ فرمایا مینوں خوشی دے موقع تے اس آواز کو منع کیتا گیا ہے۔ اللہ دے نبی دوجی کیڑی آواز ہے؟ فرمایا غمی دے موقع تے لطم خدود و شک جیوب و دعا بدعوى الجاہلیہ، تے غمی دے موقع تے لمبے لمبے وین پانا، آوازاں کٹ کے رونا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، جاہلیت والیاں آوازاں کڈنا۔ فرمایا انہاں دو آوازاں تو میں محمد نو تے میری امت نو کی کر دیتا گیا ہے؟ منع کر دیتا گیا ہے۔ اور جیسے تو میرے نبی فرماندے نے منع کیتا گیا وہ کام حلال ہو سکتا ہے۔ اور ایک حدیث آخری سن لو، نبی پاک فرماندے نے کوئی استوبی حاتم المزامیر و آلات الطرب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماندے ہیں لوگوں مینو رب نے ایک بانسریاں تے باجے تے ڈھول تے میوزک تے آلات توڑن واسطے بھیجے ہے۔ کادے واسطے بھیجے ہے؟ میرے نبی فرماندے نے میں کادے واسطے آیا؟ اے شیطانی آلات توڑن واسطے آیا۔ تے میرے دسو میرے نبی جنہ چیزاں توڑن واسطے آئے نے وہ چیزاں امت واسطے حلال ہو سکدیاں نے، اور امت واسطے جائز ہو سکدیاں نے؟ حرام ہے۔ میرا نبی انہوں نے توڑنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے ایک دن میں نبی علیہ السلام نے نال سا تے نبی علیہ السلام راہ دے وچ نا کدھروں گزرتے آ، راہ دے اندر ایک جگہ تے گانے دی آواز آ رہی سی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ رستہ بدل لئیے، رستہ اے راہ چھڑ دئیے، دوجی راہ تے ہو جائیے۔ تے میرے نبی نے کنا چنگڑیاں دے لئیاں، فرمایا عبداللہ جدو آواز آنی بند ہو جائے گی میں دس میں انگلیاں کنا چکڑ دیں۔ میرے نبی نے وہ راہ چھڑ دی تھی جس راہ دے گانیاں دی کی آ رہی سی، سارے بولو اسی آپ آواز دے لبیک کہنے ہیں لگے جانے ساڑھے منڈے ساڑھیاں کڑیاں اور بڑے چاوانر ساڑھے مدرسیوں بچہ حفظ کر لینا تے کئی پیو آندھن ہے مولوی جی حفظ دا ہو گیا اور انہوں سند دے چھڑو۔ میں کہا کتنے جانا جی اسی انہوں سکول پڑھانے ہیں۔ میں کہا سکول دے ساڑھے کو بھی چلو کوئی نومی تصوی کر لے گا، اسی بھی سکول پڑھانے ہیں۔ اے نہیں اسم پنجاب کالج اسٹارٹ کرنے۔ میں کہا اے جی کہنا میں کنجر بنانا ہے کیوں جی ہے سارے کنجران کمہ دا ٹھیکہ پنجاب کالج نے پورے پنجاب میں چکیا کہ نہیں چکیا؟ اب بولو پاوت والے منڈے کڑیاں پڑھتے ہوں کے کام دے حق نہیں کرو۔ کیا وزیر آباد دا پنجاب کالج، کیا گجرانوالہ دا، کیا لاہور دا، ہر جگہ پہ اس کنجر خانے کا ٹھیکہ اس کالج والے چکے ہیں۔ ساڑھے کو حفظ کرا کے انہوں نے پنجاب کالج میں لے جا سو جڑا حفظ کو کیتا ہوں نے 4 سالہ دے روڑے آ جا کے لیبل تو ہم لوائی لیا منڈا سکا حفظ بن گیا پاہمیں وہ آگے سورت فرق بھی نہ لے جا سو پنجاب کالج۔ انہا للہ ہے اللہ منہ تو حق سمجھ کے حق تے عمل دی توفیق عطا۔